دنیا کے دو ایسے ممالک جن کی دوستی پر پوری دنیا رشک کرتی تھی۔ دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہوتی اور دونوں کا کلچر ایک جیسا تھا۔ ان میں ایک ملک کا نام اسرائیل اور دوسرے ملک کا نام ایران ہے۔ جی ہاں، 1979 سے پہلے ایران کا کلچر بھی مغربی ممالک کی طرح تھا، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ دونوں ممالک میں دشمنی کی دراڑیں بڑھیں اور یہ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ آج دونوں ممالک ایک دوسرے پر میزائلز اٹیک پر اتر آئے، اور اس وقت دنیا میں ایران اور اسرائیل ہی ہیں جن کو ایک دوسرے سے ایٹم کا خطرہ لگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی پہلے ایٹم نہ گرا دے۔ اس جنگ میں روس اور چائنا بھی کود پڑے، جو کہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ اسی لیے اسے دنیا کی سب سے بڑی جنگ بولا جا رہا ہے۔ لیکن آئیے ایک بار چند سال پیچھے جا کر شروع سے سمجھتے ہیں کہ آخر ان دونوں ملکوں کی دوستی دشمنی میں کیوں بدلی اور آج کی صورتحال کیا ہے۔ ناظرین، پچھلی صدی کے 60 اور 70 کی دہائی میں ایران کے اندر شیعہ مسلک کے رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ رضا پہلوی امریکہ اور اسرائیل نواز تھا، یعنی اسے اسرائیل ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہا تھا، اور رضا پہلوی ایران کو ماڈرن ملک بنانا چاہتا تھا۔ اس ٹائم ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے اور دونوں ملکوں کی ملٹری ایکسرسائز بھی ایک ساتھ ہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ایران کی خفیہ ایجنسی کو ٹریننگ دیا کرتی تھی، اور بدلے میں ایران اسرائیل کا سب سے بڑا آئل سپلائر بھی تھا۔ اس وقت سعودی عرب میں سنی مسلک کے شاہ فیصل کی حکومت تھی، اور اس وقت رضا پہلوی نے شاہ فیصل کو بھی یہ پیغام بھیجا کہ اپنے ملک کو ماڈرن کر لو اور پرانے خیالات سے جینا چھوڑ دو، اپنے ملک میں سینما کھولو، عورتوں کو جاب کرنے دو، انہیں اپنی مرضی کا لباس پہننے دو اور لبرل پالیسیز اپناؤ۔ لیکن شاہ فیصل نے بجائے ان کی بات ماننے کے انہیں سمجھایا کہ آپ کا ملک ایران مذہبی لوگوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی رعایا مذہب سے بھری پڑی ہے، انہیں سیکولر بنانے کی کوشش کرو گے تو 2-4 لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ باقی سب سے مار کھاؤ گے۔ لیکن رضا فیصل پہلوی نے شاہ فیصل کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسرائیل امریکہ کی مکمل سپورٹ ان کے ساتھ ہے، تو ان کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے ملک کو ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایران میں سینماز کھولے، انٹرنیشنل انٹرٹینمنٹ فیسٹیول ہونے لگے، اور خواتین کو مرضی کا لباس پہننے کی اجازت مل گئی۔ اگر آپ 1960 ایران کی پکچر دیکھیں تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہی ایران ہے، لیکن اس وقت بھی ایران میں 80% لوگ اسلام سے جڑے ہوئے تھے اور اپنے ملک میں مغربی کلچر کو ناپسند کرتے تھے۔ ایران میں انقلاب کیسے آیا، یہ تفصیل کسی اور ویڈیو میں جانیں گے، لیکن مختصر یہ کہ ایران میں 1979 میں آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں ایک زبردست اسلامی انقلاب آیا، جس نے رضا پہلوی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور ایران نے مغربی کلچر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اسلامک ریپبلک آف ایران بنا دیا۔ راتوں رات ایران کے اندر چینجنگ آئی، اس نے اسرائیل کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسرائیلی امبیسی فلسطین کے حوالے کر دی۔ ایرانی حکومت اسرائیل اور امریکہ کو شیطان کہنے لگی۔ چونکہ ایران سے مغربی کلچر کا خاتمہ ہو چکا تھا، اسی لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران کی نئی گورنمنٹ کے دشمن بن گئے، جو کہ آج تک ہے۔ 1982 میں اسرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ اس لیے کیا گیا تاکہ لبنان سے فلسطینی لبریشن فورس کو باہر نکال سکیں۔ دوسری طرف ایران نے حزب اللہ کی مدد کرنا شروع کر دی، یعنی ایران دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف دشمن کھڑے کرنے لگا۔ جیسے ایران نے فلسطین میں حماس کو سپورٹ کیا، عراق میں خاشد الصحابی کو، اور لبنان میں حزب اللہ کو تیار کیا۔ عراق ان سب کو تیل اور پیسہ دے رہا تھا تاکہ یہ ہر جگہ اسرائیل اور امریکہ کی ناک میں دم کر رکھیں۔ اگلے کئی سالوں تک یہ تمام فورسز اسرائیل اور امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بناتے رہے۔ اس کے بعد ایران اور اسرائیل میں دشمنی بڑھتی گئی۔ جہاں اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی، وہیں اسرائیل اور امریکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایران کے پاس دنیا کا چوتھا بڑا آئل ریزرو ہے، یعنی کہ ایران کے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ پیسہ ایران نے جو فورسز تیار کی تھیں ان پر اندھا دھند بہائے گا۔ دونوں ممالک ایک بات اچھی طرح جان چکے تھے کہ دونوں میں لڑائی کبھی کم نہیں ہوگی، اور ایران کو یہ سمجھ لگ گئی کہ اسرائیل سے اس طرح جیتنا مشکل ہے۔ اسی لیے اس نے فورسز تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وجود بچانے کے لیے نیوکلیئر بم بنانے کا سوچا۔
1990 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के सामने आता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में लगा हुआ है, लेकिन इसराइल भी ईरान से 2 कदम आगे का सोचता था। इसराइल शुरू से ही ये सोचता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो इसका वजूद ख़तरे में होगा और सबसे पहले वो इसराइल पर ही चलाएगा। इसीलिए इसराइल हर तरह से कोशिश करता है कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जाए। यही वजह थी कि सन 2000 के बाद दोनों ममालिक डायरेक्ट एक दूसरे पर हमले शुरू कर देते हैं। इसराइल ने साइबर ऑपरेशन से लेकर मिलिट्री ऑपरेशन और खुफिया इंटेलिजेंस के ज़रिए ईरान के साइंटिस्ट को मरवाना शुरू कर दिया। इसराइल ने सन 2000 के बाद ईरान में साइबर अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, ईरान के ऑयल टैंकर पर अटैक और आज 2025 में ये जंग मिसाइल अटैक्स में बदल चुकी है। ईरान के लीडर कई बार इसराइल को ख़त्म करने का अपना पॉलिटिकल गोल दुनिया के सामने रख चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने 2008 में दमिश्क के अंदर हिजबुल्लाह के कमांडर अमाद मुगनिया की कार को बम से उड़ाया। 2013 में हिजबुल्लाह के टेक्निकल हेड की गाड़ी में इनको गोली मारकर ख़त्म कर दिया। 2014 में अल-कुद्स ब्रिगेड के माजिद अल-मजीद को भी मार दिया। यही नहीं बल्कि इसराइल ने 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसन फ़कीरज़ादे को भी मरवा दिया और इसके पीछे भी मोसाद का हाथ निकला। इसराइल इन गिने चुने लोगों को मारने के साथ साथ ऑपरेशन भी कर रहा था, जैसे कि इसने सीरिया में 1000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की और 2018 में इसराइल ने सीरिया में ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ ईरान भी जानता था कि जब वो न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी करेगा तो उसे बाहरी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी मुल्क हो जब वो एटम बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज सबसे पहले रोकने की कोशिश करते हैं। शुमाली कोरिया ने भी जब न्यूक्लियर बम बनाने का सोचा तो अमेरिका ने जनूबी कोरिया के ज़रिए इस पर प्रेशर डाला कि वो ना बना सके, लेकिन आखिर इसने बना लिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज अमेरिका इसराइल के ज़रिए ईरान पर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया में बस इसके पास हों ताकि वो दुनिया पर अपना रौब जमाए रखे। न्यूक्लियर वेपन बनाना किसी भी मुल्क के लिए आसान काम नहीं होता और इस सारे प्रोसेस में सबसे मुश्किल काम यूरेनियम प्योरीफाई करना होता है और यूरेनियम प्योरीफाई करने के लिए ख़ास मशीनें दरकार होती हैं। खैर, ईरान ने एटम बम बनाने के लिए शुमाली कोरिया से राब्ते शुरू किए और कुछ इधर उधर से मदद लेकर काम शुरू किया। एटम बम बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम को इनरिचमेंट करना होता है, जो कि साइंटिस्ट सीख कर बहुत मुश्किल से करते हैं। 2006 तक ईरान ने 3.6% तक यूरेनियम इनरिचमेंट करना सीख लिया था और इस वक्त इसराइल को एक बार फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकने लगा। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक फतवा निकाला और ईरान के अंदर न्यूक्लियर बम बनाने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी और ईरान अंदर ही अंदर न्यूक्लियर बम बना रहा था। और 2010 में अमेरिका को मालूम पड़ता है कि ईरान तकरीबन 20% तक यूरेनियम इनरिचमेंट करना सीख चुका है। 2015 तक अमेरिका ये रिपोर्ट शाया करता है कि ईरान के पास 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जिससे वो 9 के करीब न्यूक्लियर बम बना सकता है। इस अमेरिकन रिपोर्ट के बाद ईरान पर कई पाबंदियां लग गईं। इस बैन की वजह से ईरान को $160 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि अपने आप में ईरान को बहुत बड़ा झटका था। इस मुसीबत से निकलने के लिए ईरान ने एक एग्रीमेंट किया और 2015 को ही ईरान UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर और यूरोपीय यूनियन एक न्यूक्लियर डील साइन करते हैं। इस डील के तहत ईरान ने अपनी ज़्यादातर मशीन्स को हटा दिया और इनरिचमेंट को तकरीबन 4% यानी मुल्की सलामती और पीसफुल यूज़ के लिए रखा। यानी सिंपल ये कि ईरान ने मुआहिदा किया कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। ये डील तय पा गई और ईरान को 160 में से $100 बिलियन वापस मिल गए, लेकिन ईरान मुआहिदे के बावजूद न्यूक्लियर बम बना रहा था। जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चली तो 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहिदे से अलग कर दिया। That the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. इधर ईरान ने कहा, भाई आप मुआहिदा नहीं करना चाहते तो हमें क्या। ईरान ने भी अपना काम जारी रखा और इस काम में तेज़ी ले आए। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60% इनरिचमेंट तक पहुंच चुका है। किसी भी मुल्क के लिए 0 से 60% इनरिचमेंट तक पहुंचना मुश्किल होता है और जब कोई मुल्क 60% तक पहुंच जाए तो इसका मतलब
کہ یہ ملک فارمولہ کریک کر چکا ہے، مطلب ایٹم بنانے کی ٹیکنالوجی کو مکمل سمجھ چکا ہے اور 60% سے 90% تک پہنچنے میں کچھ مہینے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایران ایٹم بنانے سے کچھ مہینے دوری پر ہے۔ And move on to the final stage. From there it's only a few months, possibly a few weeks. Nuclear weapons, atomic bombs. اور ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ ایران کے پیچھے لگے تھے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو اور اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کرو۔ حالانکہ 2018 میں ہی ٹرمپ نے خود معاہدہ توڑا تھا، لیکن چونکہ 2024 میں ٹرمپ نے دنیا میں امن قائم کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تو اسی لیے یہ دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی معاہدے کو لے کر 15 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان بات ہونی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس میٹنگ سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کر دے گا۔ Israel launched Operation Rising Lion. ٹرمپ کی دھمکیوں سے یہی نظر آ رہا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے درمیان میٹنگ کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو امریکہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن اسرائیل نے ایسے وقت پر حملہ کیا جب کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، اور حملہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ ایران کے ٹاپ سائنٹسٹ اور نیوکلیئر سائٹس پر کیا گیا۔ لیکن جب یو ایس نے اپنے شہریوں کو اس ریجن سے واپس آنے کا کہا اور یو کے نے بھی کمرشل شپرز کو ہوشیار رہنے کا کہا تو اس سے کچھ نہ کچھ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس ریجن میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیلی جرنلز کے مطابق ہم نے ایران میں ایسی ایکٹیویٹیز کی جس سے ایرانی جرنلز اور سائنٹسٹ ایک جگہ پر میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے اور ان پر اٹیک کیا گیا۔ اسرائیل نے موساد کے ایجنٹ کے ذریعے ایران میں ڈرون بھی بھجوا دیے اور ایران میں ڈرون سینٹر بھی بنا لیے تھے، اور 13 جون کی رات جب اٹیک ہوا تو ایران کے اندر اسرائیل نے جو ڈرون سینٹرز بنائے تھے ان ڈرون کی مدد سے ایران کے ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر جواب میں ایران نے اسرائیل پر بھاری جوابی حملے کیے اور ایران بار بار اسرائیل پر میزائل اٹیکس کر رہا ہے جس سے اسرائیل کا بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کے 10 فائٹر جیٹس تباہ ہو چکے ہیں اور اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جس کے اوپر اسرائیل کو کافی گھمنڈ ہے وہ بھی ناکارہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی عوام جنگ سے تنگ آ کر ملک چھوڑ رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہونے لگا تھا وہ بھی ایران نے کینسل کر دیا کیونکہ ایران کا ماننا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے امریکہ ہے، لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمارا اس جنگ میں کوئی رول نہیں۔ لیکن امریکہ نے کبھی کسی ملک سے سچی بات کب کی؟ کچھ ٹائم پہلے جب یوکرین نے رشیا کے ایئر بیس پر کھڑے ان کے بمبرز کو تباہ کیا تھا تو اس سے ٹھیک 2 دن بعد روس اور یوکرین کی ترکی میں میٹنگ ہونی تھی، اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھا کہ آخر کیسے یوکرین نے روس کے 6000 کلومیٹر اندر ان کی ایئر بیس پر ایگزیکٹ نشانہ لگایا؟ تو جواب ظاہر ہے کہ امریکہ نے یوکرین کی مدد کی۔ یعنی جب تک امریکن سیٹلائٹس یوکرین کو نہیں بتائیں گے کہ کون سا بمبر کہاں کھڑا ہے تو یوکرین کیسے 100% ایکوریٹ نشانہ لگا سکتا ہے؟ روس یوکرین کے معاملے پر بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ یوکرین نے حملے سے کچھ ٹائم پہلے ہی روس کے اندر میزائل بھیج دیے تھے۔ روس یوکرین اور ایران اسرائیل دونوں کی سٹوری ملتی جلتی ہے، یعنی میٹنگ سے کچھ دن پہلے اٹیک ہو جانا، جس ملک میں اٹیک کروانا ہو اس ملک میں پہلے ہی ڈرون شفٹ کروا دینا، اس سب کے پیچھے ایک دماغ کام کرتا ہے اور وہ ہے امریکہ۔ یعنی امریکہ نے دنیا میں نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ کسی بھی ملک کے سامنے خود کھڑا نہیں ہونا بلکہ کسی دوسرے ملک کے ذریعے واردات ڈالتا ہے۔ لیکن ابھی امریکہ کھل کر اسرائیل کے حق میں بیان دے رہا ہے۔ دنیا میں پہلے ہی یوکرین اور روس کی لڑائی چل رہی ہے جس میں امریکہ اور یورپ پردے کے پیچھے سے یوکرین کو پیسے اور ہتھیار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران اور اسرائیل کی لڑائی بھی زور پکڑ چکی ہے۔ ایران کوئی غزہ تو ہے نہیں اور ان کے پاس پیسے اور ہتھیار کی بھی کمی نہیں بلکہ بیلسٹک میزائلز کا ذخیرہ ہے۔ ادھر جنگ کے اندر 2 بڑی طاقتیں چائنا اور روس بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف یورپین کنٹریز اور امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کی بڑی بڑی جنگیں اسی طرح شروع ہوئی تھیں، اور اگر ان بڑی طاقتوں کی جنگ شروع ہو گئی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اسی طرح یہ جنگ جاری رہی تو دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ایران کے سمندری راستے سے یورپ اور ایشیا میں ٹریڈ ہوتا ہے، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ایران اس ٹریڈ کو بھی بند کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔